بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت ہی کرٹیکل سچویشن تھی اور پوری دنیا کی نظریں، پاکستان کی نظریں بھی اور پوری دنیا کی نظریں آزاد کشمیر کے انتخابات پہ لگی ہوئی تھیں. اور آزاد کشمیر کے انتخابات یہ امپورٹنٹ کیوں تھے، بہت زیادہ اہم کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے زبردستی مودی سرکار نے قبضہ جمایا ہے یک طرفہ طور پہ، اور وہاں پہ ایک ظلم و ستم کا نیا پہاڑ ڈھا دیا ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر میں یہ انتخابات تھے. مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک انتخابات نہیں ہو پا رہے. وہاں پہ مودی سرکار جوڑ توڑ کر رہی ہے، خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. ہند نواز، دلی نواز کشمیری قیادت کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو پھر بھی جرأت نہیں ہو رہی. وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں انتخابات کا وقت آیا اور مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا. اور جب فیصلہ ہو گیا، انتخابات کی کمپین شروع ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اور اس وقت تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کے راجہ فاروق حیدر ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی مٹی، پاکستان کا پانی اپنے غداروں کے ساتھ، اپنے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا، ان کو بہت ذلیل کرتا ہے. اور وہ قانون کی نظر سے بچ بھی جائیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہوتے ہیں. پاکستان مادر وطن 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا، اور اس کی کیا کہنا چاہیے، سرحدوں پہ، اس کی بنیادوں پہ شہیدوں کا خون ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں ہیں، عزتیں ہیں جنہوں نے قربان کی. لیکن پاکستان کی سرزمین نے، پاکستان کے عوام نے بہت سارے انتہائی گھٹیا لوگوں کو بھی، جب اس نے بات کی پاکستان سے محبت کی، ان کو بھی سچ جانا اور ان کو بھی عزت دی، اقتدار بخشا. انہی میں سے ایک خاندان شریف خاندان ہے، نواز شریف، مریم صفدر. ان کو اقتدار ملا، اور لیکن انہوں نے خوب لوٹا ملک کو، اور لوٹ کے جو حشر ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر کے انتخابات آئے، اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں پوری کمپین شریف فیملی نے، یعنی کہ نواز شریف اور مریم صفدر دونوں نے کس طریقے سے چلائی، پاکستان کو گالیاں دے کے، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کے، کشمیریوں کے مسئلے کو خراب کر کے، کشمیریوں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اور نواز شریف اور اس کی بیٹی آزاد کشمیر کے عوام سے ووٹ مانگ رہی تھی، اپنے آپ کو کشمیریوں کا محب وطن کہہ کے ووٹ مانگ رہے تھے. لیکن نواز شریف نے کیا کیا؟ نواز شریف کو پاکستان کے عوام نے، کشمیریوں نے کشمیری سمجھا، عزت دی، بار بار اقتدار دیا، بار بار خدمت کا موقع دیا. لیکن نواز شریف جب 2008 میں واپس آ رہے تھے پاکستان، تو لندن میں حریت رہنماؤں نے، کشمیری حریت رہنماؤں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور نواز شریف سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں پاکستان، آپ کو اقتدار ملے گا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو اقتدار ملے تو آپ نے کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، کشمیریوں کو نہیں بھولنا. لیکن نواز شریف نے کیا کہا؟ نواز شریف نے یہ کہا کہ اب آپ بھول جائیں، پاکستان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، آپ دلی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، حریت رہنماؤں نے، جو کہ زندہ سلامت ہیں، جو کہ سری نگر میں مقیم ہیں،
انڈیا میں مقیم ہیں، پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جواب سن کے ہمارے جو دل ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے تھے، اور ہمارے اندر سے بددعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اقتدار مل گیا۔ اقتدار ملنے کے بعد اسی نواز شریف نے کیا کیا؟ پاکستان کی دشمنی میں، فوج کی دشمنی میں، پاک فوج کی دشمنی میں نریندر مودی کا میسج آتا ہے۔ انڈین ہائی کمشنر اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں نواز شریف کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ نواز شریف وہاں پہ جا کے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرے گا، اور یہ شرط مشروط ہے۔ پاکستان کے اداروں نے نواز شریف کو منع کیا کہ یہ ذلت آمیز دعوت ہے، اس پہ نہ جائیں، آپ سرتاج عزیز کو بھیج دیں، لیکن نواز شریف نہیں مانا اور چلا گیا۔ بات یہیں تک نہیں رکی، وہاں گیا، سجن جندال کے گھر ناشتہ کیا، کھانے اڑائے، لیکن اگر ملاقات نہیں کی تو مظلوم، مجبور، محکوم، محب وطن پاکستانی کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی، اور وہاں سے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی وزیر خارجہ نہیں رکھا پاکستان کا کہ کوئی بات باہر نہ نکلے، جاتی عمرہ اور دلی سرکار براہ راست رابطے میں تھے۔ پھر نریندر مودی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں، پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، لیکن ان کو شادی پہ بلایا جاتا ہے جاتی عمرہ میں، اور ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے، ساڑیاں تقسیم کی جاتی ہیں، ساڑیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، پھل فروٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں تک بات نہیں، پھر سجن جندال کو بلایا جاتا ہے، بغیر ویزے کے بلایا جاتا ہے، اور کشمیر کے معاملے میں 2 نمبری کی جاتی ہے، اور پاکستان کے مفادات کا سودا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر پاناما آیا۔ پاناما کے بعد بھی کیا ہوا؟ سب کو گالیاں دی گئیں، اور اب کشمیر کمپین آئی، کشمیر کا الیکشن آیا، لیکن اب بھی یہ خاندان، میں پوری جماعت کو نہیں کہہ رہا، صرف نواز شریف خاندان، نواز شریف اینڈ مریم صفدر، ان دونوں نے کیا کیا؟ لندن میں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، ملاقاتیں کی، بھارتی افسروں سے ملاقاتیں، بھارتی حکام سے ملاقاتیں، کابل کے ملک دشمنوں سے ملاقاتیں، پاکستان کے دشمنوں سے ملاقاتیں، اور پچھلے 2-3 ہفتوں میں مریم صفدر صاحبہ نے جو زہر پھیلایا آزاد کشمیر میں، ہم سب جانتے ہیں، سب کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیریٹو جیتتا ہے، کیونکہ یہ آخری کارڈ تھا، آخری الیکشن تھا جو کہ مریم صفدر نے لڑنے کے لیے میدان میں اتری۔ شہباز شریف نہیں آئے، حمزہ شہباز نہیں آئے، مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت نہیں آئی، ان کے کسی نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب اب بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایک انتہائی مہرے بن چکے ہیں، اور مہرے بن کے ہی وہ دوبارہ واشنگٹن کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، آزاد کشمیر کے عوام نے باشعور ہونے کا ثبوت دیا، اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز، یعنی کہ مریم صفدر میں کہوں گا، مسلم لیگ نواز نہیں کہوں گا، میں ابھی بھی اس جماعت کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ وہ محب وطن لوگوں کی جماعت ہے، لیکن اس کی لیڈرشپ ایک ملک دشمنوں کے پاس اعلیٰ کار کے طور پہ چلی گئی ہے۔ وہ پاکستان کی دشمنی میں، پاکستان کی فوج کی دشمنی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پاک فوج سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کابل میں بیٹھے غداروں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔
اور آزاد کشمیر کا رزلٹ آیا، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، لیکن مجھے اس سے ضرور غرض ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے وہ فیصلہ سنایا جو نیریٹو تھا نواز شریف کا، جو کہ پرویز رشید یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ ہی پاکستان کے عوام نے بھارت سے دوستی کا دیا ہے۔ وہ نیریٹو آج دریائے نیلم میں غرق ہو گیا ہے، وادی نیلم میں غرق ہو گیا ہے، آزاد جموں و کشمیر میں غرق ہو گیا ہے اور فنا ہو گیا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر کی رگوں میں، آزاد کشمیر کے دریاؤں میں، آزاد کشمیر کی سرزمین میں صرف پاکستان اور پاکستان کا خون دوڑتا ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ اگر یہ انتخابات مریم صفدر صاحبہ جیت جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام مودی کے یاروں کو سپورٹ کرتے ہیں، مودی کے یاروں کو حمایت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام باشعور ہو چکے ہیں۔ اور یہ آخری الیکشن تھا، اب اگلا الیکشن ہوگا، عام انتخابات ہوں گے، اس میں میدان پھر سجے گا۔ لیکن گلگت بلتستان کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں بہت بدترین شکست ہوئی اس نیریٹو کو جو مریم صفدر صاحبہ نے زہر آلود نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دن بدن کون روبہ زوال ہے اور کون آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اگلا کیا سازش کھیلی جائے گی، کیا کھیل کھیلا جائے گا، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ جس کو پاکستان نے عزت دی، اقتدار دیا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا۔ وہ خواہ جنرل یحییٰ تھا، خواہ وہ کوئی اور، خواہ وہ نواز شریف، خواہ وہ مریم صفدر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے تو پھر اگر وہ کوئی اس کی امانت سمجھ کے استعمال نہ کرے تو پھر اس کے حصے میں رسوائیاں آتی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جناب کشمیر کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ ہماری دعائیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، خواہ وہ پاکستان کے اس طرف ہیں یا وہ پاکستان کے اس طرف۔ ایک اور بات بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام، مقبوضہ کشمیر کی قیادت، کشمیری قیادت، ان سب کی نظریں بھی ان انتخابات پہ لگی ہوئی تھیں۔ اور میں اپنے ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مریم صفدر کی ایک ایک تقریر، ایک ایک جملہ مقبوضہ کشمیر کے شہیدوں کے زخموں کو چور چور کر رہا تھا، اور ان کے ورثاء جو تھے وہ وہاں پہ تڑپ رہے تھے کہ اس خاندان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے، یہ نریندر مودی کا نیریٹو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے، یہ بی جے پی کا نیریٹو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کو بھول گیا، پاکستان کے عوام کو بھول گیا، کشمیری عوام کو بھول گیا۔ تو لہٰذا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں اور کیا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان جیتا ہے، کشمیر جیتے ہیں، شہید کشمیری جیتے ہیں، ہماری لاکھوں خواتین جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کی وہ جیتی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے جان قربان کیے وہ جیتی ہیں، مائیں جیتی ہیں، بزرگ جیتے ہیں جو اپنے لخت جگر اس تحریک کے حوالے کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔